اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ بہت سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ربیع الاول اور ستمبر کے حوالے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ختم نبوت پر پروگرام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت پر اب ہم ایک اور نگاہ سے پہلے ہم نے قرآن پاک اور حدیث ختم نبوت کے بعد دلائل دیے تھے، اب بھی دلائل دیں گے، لیکن ایک مختلف زاویہ نگاہ سے ہم اس کو نظر ڈالتے ہیں۔ اور وہ جو یہ زاویہ نگاہ جو ہے یہ تعلیمات قرآن اور اسلام کی روشنی میں ہے۔ اس پروگرام کے دو حصے ہیں، یعنی یہ جو ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں دو حصے، آج یہ پہلا حصہ ہے، اس میں ایک اس کی روشنی میں قرآن پاک کے علمی دلائل کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے گا۔ مسئلہ نبوت کے سلسلے میں یہ بات جان لی جائے کہ جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کن حالات میں پیش آئی اور وہ کیا تقاضے تھے جن کے پیش نظر دنیا میں مختلف تاریخی ادوار و اخبار میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو علماء محققین قرآن پاک، احادیث نبوی اور دیگر مختلف پہلوؤں سے علم فلسفیانہ دلائل پیش کیے ہیں جن سے خاتمیت نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز روشن طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ اس مختصر گفتگو میں ان دلائل میں سے صرف ایک نہج کے دلائل پر اکتفا کرتے ہوئے ختم نبوت پر روشنی ڈال لی جائے گی۔ ممتاز مصنف، علمی شخصیت، معروف سیرت نگار اور محقق پروفیسر ڈاکٹر حفص محمد ثانی، صدر شعبہ قرآن و سنت باقی اردو یونیورسٹی وبائے اردو روڈ کراچی نے کراچی نے روزنامہ جنگ 6 ستمبر متن مبارک اقرا میگزین میں اپنے مضمون میں اپنے مضمون میں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں چند روشن اور حقائق پیش کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 حالتیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ مثلا پہلی حالت یہ ہے یا صورت یہ ہے کہ جس میں کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی صورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو، دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس قوم تک نہ پہنچا ہو، یعنی کسی قوم کے لیے نبی کا عدم نزول یا کسی قوم کو کسی نبی کے پیغام کی عدم یافت یعنی معلوم نہ ہونا یہ سبب ہے جس وجہ سے نبی کو اس قوم میں نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے اب پیش آئی کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم قوم نے بنا دی ہو یا اس میں تحریف کر دی گئی ہو اور اب اس کی پیروی کرنا ناممکن ہو گیا ہو۔ نبی کی تعلیمات کو بنا دینا یا اس میں تغیر تبدل کرنا یعنی تحریف کر دینا جس سے اصلی تعلیمات کو حولیت کو کر رہ جاتا ہو، یہ وجہ بھی بنتی ہے کسی اور نبی کے آنے کی۔ اگلی بات تیسرے نمبر پر ہے، پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور وہ شریعت کی تعبیر تشریح کے لیے مزید کسی نبی کی ضرورت ہو یا نبی کا پیغام اور شریعت نامکمل ہو، یعنی پہلے نبی کی تعلیم نامکمل ہو یعنی عدم تکمیل شریعت اول یعنی شریعت اس کے نبی کی شریعت اس وقت مکمل نہ ہو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ایک نبی کے ساتھ ایک ہی آدمی ایک کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو، نبی کے ساتھ ایک مددگار نبی کی ضرورت اور حاجت ہو جس سے اس کے پیغام کو بطور نبی چلپ کرانے میں اس کا مددگار ہو۔ یہ 4 حالتیں ہیں جس حالت میں نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے مندرجہ ذیل وجوہ میں سے کوئی ایک وجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور آپ تو تکمیل دین اسلام اور شریعت کی بات اب باقی نہیں ہے۔ اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے مفہوم کی صحیح آشنائی سے بہرور فرمائے، ہمیں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مبارک کی روشنی میں اپنے روز و شب بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سیلابی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ مولا نبی
نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اور سچا عاشق بنائے، جھوٹا عاشق نہ بنائے، سچا عاشق بنائے جو ان کی سچی اور حقیقی روشن تعلیمات کو اس طریقے سے عمل کے جیسا کہ آپ کو فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔